سامعین، عید الاضحیٰ پر ایک اندازے کے مطابق 4 کھرب روپے سے زیادہ مویشی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تقریباً 23 ارب روپے کسائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں۔ 3 ارب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے۔ نتیجہ غریبوں کو مزدوری ملتی ہے، کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے، دیہاتیوں کو مویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ سامعین، یہ مسلمانوں کا وہ تہوار ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا غریب امیر اربوں روپے گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے کماتے ہیں۔ بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے۔ کھالیں کئی سو ارب روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ ہر ایک غریب کا اس عید پر گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے۔ چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے۔ موجودہ دور میں کھالوں کی قیمتیں کم ہیں، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ قدرے حال۔ یہ سب پیسہ جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرے تو نہ جانے کتنے کھرب روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزگار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک کروڑوں اربوں روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اکنامکس کی زبان میں سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، یہ مسلمانوں کا وہ تہوار ہے۔ اللہ پاک نے اس میں مسلمانوں کے لیے اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک چھوٹے سے لے کر ایک بڑے آدمی تک دنیا میں مسلمان جہاں جہاں یہ فریضہ انجام دیتے ہیں وہ اتنا کماتے ہیں کہ پوری زندگی پورا سالہ سال وہ اتنا نہیں کماتے جتنا اس عید الاضحیٰ کی عید پر قربانی کے عوض کماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ سامعین، ہمارے چینل سے منسلک رہنے کا بہت شکریہ۔ مزید ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی معلومات آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔